السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مدینے کے تاجدار، ہم گناہگاروں کے غمگسار، شفیع معظم، نبی محترم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود و سلام کے ہدیے نچھاور کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں رسوا کر دے، تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری مدد کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور ہزاروں کی فوج کے مقابلے میں وہ 313 جن کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک کھجور کی ٹہنی بھی پکڑا دی تو اللہ تعالی نے اسے اس ٹہنی سے، اس کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ سے تلوار کا کام دیا۔ تو یہ مت سوچو کہ تعداد جب ہماری زیادہ ہوگی تبھی ہم محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی
جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے اذن سے، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غلبے والے ہو اگر تم مومن ہو۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین نے بظاہر اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی فتح حاصل کی۔ انسان کا دنیا سے چلا جانا، دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ اس کے مغلوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر انسان اور مسلمان حق پر قائم ہے اور اسے شہید بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی وہ فتح یاب ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک پوری دنیا اسے یاد رکھتی ہے فاتح کی صورت میں۔ یزید کی ہزاروں کی فوج امام حسین کا سر قلم کر کے بھی بظاہر فتح کے جھنڈے لہرا کر بھی وہ ناکام و پراست ہوئی تھی۔ دنیا آج اسے مخذولین میں سے گنتی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یزید ہار گیا اور امام حسین اپنے گھر والوں کا سر کٹا کر بھی جیت گئے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہیں رسوا کر دے، تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو مدد کرے اس کے بعد تمہاری۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اے برادران ملت اسلامیہ، آج کے جو حالات ہیں، حالات بد سے بدتر ہوئے جاتے ہیں، مگر تمہارے رب نے تمہاری مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ مومن ہونے کی صورت میں کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تبھی غالب ہو۔ آج مومن ہونا تو دور کی بات، ہماری قوم مومن دکھنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ وہ شرم محسوس کرتی ہے کہ اسے لوگ دیکھ کر مسلمان سمجھیں، اللہ پر ایمان رکھنے والا سمجھیں۔ جو قوم اپنے آپ کو مسلمان دکھنے میں شرم محسوس کرے اس کا یہ حال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اللہ تعالی نے اسلام میں وہ خوبصورتی رکھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو پھیلاؤ۔ تم میں کوئی دوسرے مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے، یہ مت دیکھے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ جو سلام میں پہل کرے گا اسے اجر و ثواب زیادہ۔
اگر کسی مسلمان بچے کو بھی دیکھو تو اسے سلام کرو. اگر آپ بزرگ ہو تو نوجوان کو دیکھو تو اسے سلام کرو. نوجوان دیکھے کسی بزرگ کو تو بھی سلام کرے, اور اپنے برابر کے ساتھی کو دیکھے تب بھی سلام کرے. مگر افسوس کتنی بار ایسے مقام آئے میرے ساتھ کہ سامنے آدمی کھڑا ہے, مسلمان ہے, لیکن میں یہ سوچ کر سلام نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. کتنی فکر کی بات ہے کہ ہم اسے پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. اسے سلام کیا جائے کہ نہیں. سلام کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی بھیجنا, اس پر اللہ کی سلامتی کی دعا کرنا. جتنی کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کی سلامتی کی دعا کی جائے گی, اتنا ہی وہ دشمنوں کی شر سے محفوظ ہے. مگر عالم یہ ہے کہ وہ سلام لینے کو تیار نہیں. دنیا کی کوئی بھی قوم اٹھا کر دیکھ لو, وہ اپنی پہچان ساتھ رکھتی ہے. اگر عیسائی ہے تو صلیب اس کے گلے میں دکھے گا, سکھ ہے تو پگڑی سر پہ دکھے گی, کڑا ہاتھ میں دکھے گا, ہندو ہے تو کلاوا ہاتھ میں دکھے گا, ٹیکا سر پہ دکھے گا. الغرض کوئی بھی قوم ہو وہ اپنی پہچان کو ساتھ میں لے کر چلتی ہے تاکہ اسے پہچان لے اس کی قوم کو دیکھنے والا کہ ہماری قوم کا ہے. اور مذہب تو مذہب چھوڑیے, آج کی دہشت گرد تنظیمیں یہ اپنے پہچان کو لے کر چلتی ہیں. ایک خاص رنگ کا رومال, گمچھا ان کا آپ دیکھ کر ہیبت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی پہچان کو نہیں ابھارا, آپ نے اپنی پہچان چھوڑ دی ہے. آپ کہیں نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کاش کوئی مسلمان نظر آ جائے. ایسا نہیں کہ وہاں مسلمان نہیں ہوتے, مگر نظر نہیں آتے کیونکہ ہمارے نوجوانوں نے, نوجوان تو نوجوان ہمارے بزرگوں نے اپنی اس پہچان کو چھپانا افضل سمجھا. ارے کچھ لوگ تو یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہمیں پہچان لیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر کہیں کوئی تشدد نہ کرے. کتنا کمزور ایمان ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم کہیں بھی ہو, اگر موت تمہارے نصیب میں اس وقت اس جگہ لکھی ہے تو اگرچہ تم برجوں میں محفوظ کیوں نہ ہو, تمہیں موت آ جائے گی. لیکن اگر تم اپنی پہچان کو اجاگر رکھتے, اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجا کر رکھتے, اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھتے, تو تمہارا بھائی جب دیکھتا کہ اتنے مسلمان یہاں پر ہیں تو اس کے حوصلے میں حوصلہ آتا. مگر اس حکمت سے ہم خالی ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے دلوں میں ایسا ڈر بٹھا لیا ہے دنیا کا کہ ہم دنیا سے ڈرنے لگے, اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ, کہ اگر وہ تمہیں رسوا کرنا چاہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, کتنی بھی تعداد تمہاری ہو, کتنے بھی کثرت میں ہو تم, کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ ہی مدد کرے گا. جب اللہ ہی مدد کرے گا تو اس کے احکام کو ماننے میں ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟
ہم اپنے آپ کو مومن دکھنے میں شرم محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آج کا المیہ ہے۔ ہم مسجد آتے ہیں تو مسجد میں اگر ٹوپیاں رکھی ہیں تو ہم لگا لیتے ہیں، ورنہ بغیر ٹوپیوں کے ہی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جو اپنی عبادت میں مومن دکھنے میں شرم محسوس کر رہا ہو، اسے مارا نہیں جائے گا تو کیا ہو؟ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو تو کس کے ساتھ ہو؟ بہت سے نوجوان کا یہ عذر ہوتا ہے کہ ہم نوکری کرتے ہیں اور اس ظالم حکومت کے دور میں یہ المیہ ہے کہ جو مسلمان دکھتا ہے، اپنے مذہب کا پابند دکھتا ہے، اس پر سختیاں کرتے ہیں، اسے نوکریوں سے نکالتے ہیں۔ چلیے مان لیا آپ کو نوکری کرنی ہے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں تمہارے اصول پر پابندی لگائی جائے، تمہاری عبادتوں پر پابندی لگائی جائے، تمہاری پہچان پر پابندی لگائی جائے، تم اس کی نوکری کرو۔ لیکن پھر بھی اگر کرتے ہو تو کم سے کم اپنے آفس سے نکل کر اپنی جیب سے ایک ٹوپی نکال کر سر پر لگا تو سکتے ہو۔ ہندوستان آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ اگر تم اپنی پہچان کو قائم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ میدان بدر میں 313 ہزاروں کی فوج پر غالب ہوئے تھے۔ یہ ہر ایک نوجوان نعرہ لگاتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قلیل مقدار کو کثیر کے مقابلے میں غالب کیا ہے، وہ تھے تو تھوڑے لیکن مومن تھے بھی اور مومن دکھتے بھی تھے۔ کوئی یہ کہے کہ ایمان تو ہمارے دل میں ہے، یقیناً تمہارے دل میں ہے، لیکن تمہارے ظاہر سے بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ تم مومن ہو۔ اور کتنی اچھی پہچان دی ہے اسلام نے۔ جو آدمی کی فطرت ہے، آدمی کی فطرت ہے کہ اس کی داڑھی ہو، کتنا پاکیزہ اور نورانی لگتا ہے وہ چہرہ جس کے اوپر داڑھی ہوتی ہے، اور اس داڑھی کو ہی ہم نے ایسا معیوب سمجھ لیا۔ کچھ تو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد رکھیں گے، ورنہ شادی کے لیے اچھے رشتے نہیں ملیں گے۔ گنتی کر لو اٹھا کر کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی داڑھی بھی ہے، ان کے رشتے بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور بغیر داڑھی والوں سے اچھے رشتے انہیں ملے اور ان سے زیادہ خوشحال گھر ان کے چل رہے ہیں۔ 90% کا فرق ملے گا، لیکن ہماری قوم یہ سمجھنے کو تیار ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس کی نہیں مانو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تو وہ اس قوم کو ہٹا کر دوسری قوم لائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج تم نے اپنے ظاہر سے ایمان کو خالی کر دیا ہے۔ ایمان کسی کسب کا نام نہیں ہے کہ محنت سے حاصل کیا جائے۔ ایمان اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جو اس کی توفیق سے ملتی ہے، اور وہ نہ چاہے تو وہ پل بھر میں چھن جائے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تمہارا نام مسلمان ہونا، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرسول تمہارا نام ہونا یہ اسلام کی دلیل نہیں، یہ مومن ہونے کی دلیل نہیں۔ کتنے ہی ملحدین ہیں کہ اپنے نام مسلمانوں والے رکھے ہو، وہ اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتے ہیں،
وہ رسول اللہ کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے نصیب سے ایمان کو چھین لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے. اور محبت کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے. دنیا کی محبت کو لے لو کہ ایک نوجوان اگر کسی دوشیزہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں ہر وہ کام کر گزرنے کو تیار ہے کہ جو وہ کہتی ہے. اگر اس کے بس میں ہے تو وہ کام کر گزرے گا. اگر اس نے سونے کا زیور مانگ لیا، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، تو کوئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گھروں میں چوریاں کرتے ہوئے. لیکن تم کیسے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو. اور دعویٰ ہے رسول اللہ سے محبت کا، اور تمہارا کام الٹا ہے کہ تم مونچھیں تو بڑی بڑی رکھ لیتے ہو، داڑھی کو ایک دم ختم کر دیتے ہو. تو اپنی پہچان کو اپناؤ. اگر تم اپنی پہچان سے شرماؤ گے تو اسی طرح مارے جاؤ. اور کہنے والا کہے گا کہ بھائی کچھ دنوں پہلے واقعہ ہوا، ایک ٹرین میں ایک آتنکوادی نے 3 مسلمانوں کو مارا جن میں 2 داڑھی والے تھے، پہچان کر مارا. تو سنو، کچھ آتنکوادیوں نے کربلا کی سرزمین میں نواسہ رسول کو بھی مارا تھا. کیا کوئی آج کہتا ہے کہ امام حسین ہار گئے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی یہ ان کا گناہ تھا؟ نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا اور یزید ہار گیا، اور امام حسین اپنا اور اپنوں کا سر کٹا کر بھی جیت گئے. اگر 2 ان میں داڑھی والے تھے تو ایک بغیر داڑھی والا تھا. اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم کیا ہو، مگر ذرا سوچو کہ اگر وہیں پر 20-50 جو مسلمان تھے وہ سب اگر داڑھی والے ہوتے تو اس کی کیا ہمت پڑتی؟ نہیں پڑتی. لہذا تم مسلمان ہو، تم تشدد پر بھروسہ نہیں رکھتے. ہمیں ہتھیار نہیں چاہیے لیکن ہمیں قوت ایمانی چاہیے. ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. تو پہلے مومن دکھنا شروع کرو. جب سے تم مومن دکھنے لگو گے کہ تمہاری اندر ایمان راسخ ہو جائے گا. جب ایمان راسخ ہو جائے گا تب اللہ تمہاری مدد کرے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، اپنے بچوں کی یہ تربیت کیجیے، اپنے نوجوانوں کی یہ تربیت کیجیے، دوستوں کو بتائیے کہ آج بدلنے کا وقت ہے. آج اپنے آپ کا ظاہر بھی بدلنا ہے. ہم نے بنارس کی سرزمین پر دیکھا ہے کہ وہاں بہت کثرت میں نہیں ہے، لکھنؤ سے کم ہی مسلمان ہیں وہاں، لیکن ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بچہ جب اسکول سے آتا ہے ہر بچے کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے. ایک نوجوان اپنے آفس سے آتا ہے کام کر کے، جب تک وہ آفس میں رہتا ہے تو اس لباس میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر آتا ہے وہ کچھ بھی پہنے لیکن سر پر ٹوپی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اسے مسلمان دکھنا ہے. اور اسی وجہ سے بنارس کے مسلمان محفوظ ہے. آج تمہیں یہ عہد کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بدلنا ہے، اپنے چہروں کو، اگر تم نوکر پیشہ نہیں ہو تو اپنے چہرے کو داڑھی سے بھی سجا لو. کل اگر قبر میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہو تو ہم شرماتے ہوئے نہ اٹھیں، اپنے آقا کے استقبال میں اس طرح اٹھیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی محبت میں آخری وقت میں ہی صحیح لیکن آپ کی ساری سنت کو، داڑھی شریف کو اپنایا ہے. یا رسول اللہ، اس کے صدقے میں ہماری شفاعت فرما دیجیے.
تو وہ رسول کریم ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں۔ وہ اپنے اس محبت کرنے والے سے جس نے عملی طور پر آپ سے محبت دکھائی ہے اس کی شفاعت ضرور کریں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، وقت قلیل ہے، جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں سنتیں ادا کر لیں۔